إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون حضرات محترم، یہ دنیا ہے اور دنیا آزمائشوں کا گھر ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو دنیا کی آزمائشوں میں کامیاب اللہ کی عدالت میں پہنچے، کیونکہ اللہ مالک نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت، لوگوں ہر انسان نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہ یہ ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، انسان نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا ہے اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ فمن زحزح عن النار، جس شخص کو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، صرف یہ انسان کامیاب ہے۔ ایک لمبی حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سی باتیں، بہت سی نصیحتیں بیان کرنے کے بعد کہا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں تو تیرے اعمال کو گن گن کے شمار کر کے رکھ رہا ہوں، اور تیرے اعمال کا ایک دن تمہیں بدلا دوں گا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، قرآن کو کتاب حق تسلیم کرتے ہیں،
اور محمد الرسول اللہ کو اپنا رہبر مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن من حیث القوم ہم یہ ساری باتیں بھلا چکے ہیں. ہم انتہائی تنزلی اور انحطاط کا شکار ہیں. اگر دنیا کے اندر ہماری کرتوتوں کو بیان کوئی شخص کرے تو آنکھیں، نظریں، انسان اپنے چہرے کو جھکا لیتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہمارا معاشرتی کردار کیا ہے؟ بعض باتیں اتنی افسوسناک ہوتی ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ بھی ہمارے ضمیر کو ملامت نہیں کرتی. ہمارے ذہن میں کوئی خلش ان باتوں پہ پیدا نہیں ہوتی کہ ہم کس لائن پہ چل رہے ہیں. ابھی چند دن پہلے آپ نے ہر انسان تک یہ بات پہنچی ہوگی، دھند کی وجہ سے ایک خاندان اپنے گھر سے ایک فنکشن کے لیے نکلا اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. جتنے لوگ تھے سب کے سب اس میں مر گئے. یہ بذات خود ایک بہت بڑا سانحہ کہ ایک پورا خاندان، ماں اور باپ، بیٹیاں اور بیٹے، بہن اور بھائی، اور اس گاڑی کو ڈرائیو کرنے والا ڈرائیور، ان میں ایک بھی زندہ نہ بچا. صرف اتنی سی بات ہی انسانوں کو بہت تھی کہ یہ عبرت حاصل کرتے، کانپ جاتے کہ یہ خاندان میرا بھی ہو سکتا ہے، ایسا معاملہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس سے بڑی خباثت اور المیہ جو پیش آیا وہ اتنا دردناک ہے کہ انسان اپنی زبان سے بات لاتے ہوئے بھی انسان کانپ جاتا ہے. ایک ذمہ دار شخص نے، جو ان کے ایک عزیز تھے، اس نے یہ بات بتلائی کہ جب ہم نے اپنے عزیز و اقارب کی لاشوں کو وصول کیا، نہ کسی مرد کی جیب میں کوئی پائی پیسہ تھا، نہ کسی عورت کے جسم پہ کوئی زیور تھا. اس دنیا کی دولت نے کتنا اندھا کر دیا ہے ہمیں. میں یہ نہیں عرض کروں گا کہ شاید ہم میں سے کوئی ہے، لیکن اس معاشرے کا ہم حصہ تو ہیں. اگر یہ معاشرہ، یہ اس معاشرے کی کشتی برباد ہوگی یا ڈوبے گی تو ہم بھی تو اسی کا حصہ ہوں گے. ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں، میں اس لیے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ایک طرف یہ کردار ہے اور دوسری طرف ایک ایسا کردار بھی سامنے آتا ہے. اسی شہر کے اندر ایک نوجوان موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوتا ہے. اس پہ ترس کھاتے ہوئے دو جوان اسے اٹھاتے ہیں اور اسے اپنی گاڑی میں ڈال کے ہاسپٹل میں پہنچاتے ہیں. ان کے گھر والوں کو فون کرتے ہیں کہ تمہارے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ اس کی تیمارداری کے لیے ہسپتال میں آئیں. اور اس کی ماں نے آتے یہ نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا بے ہوش پڑا ہے، میں اس کی ہوش کا بندوبست کروں. اس نے بلند آواز سے چیخنا اور رونا شروع کر دیا کہ اس کی جیب میں 70,000 روپیہ تھا، وہ کہاں گیا. اللہ کی شان، تھوڑی دیر تگ و دو کے بعد وہ بچہ ہوش میں آ گیا اور اس نے یہ ساری باتیں اپنے کانوں سے سن لی. اپنی ماں سے کہنے لگا میں تو شاید بچوں گا یا نہیں، مجھے بتا کبھی تو نے 70 روپے بھی اپنی پاکٹ میں دیکھے ہیں کہ جو میری جیب میں تو 70,000 روپیہ گنوا رہی ہے. اگر ایک جوان نے میرے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے مجھے یہاں پہنچایا ہے تو یہ سبق دینا چاہتی ہے کہ آج کے بعد کسی کے ساتھ کوئی بھلا نہ کرے. یہ معاشرتی انحطاط ہے،
یہ معاملہ ہے جس پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ کاش اگر ہم اپنی اولادوں کو رزق حلال کھلایا ہوتا، حرام و حلال کی تمیز کی ہوتی، تو ہماری اولادیں کبھی اتنی خناس نہ پیدا ہوتی. میں آج کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، ہم اپنے اسلاف کی طرف دیکھیں، اپنے آبا کے کردار کو دیکھیں. دن اور رات کا فرق محسوس ہوتا ہے. ہمیں اپنا کردار اتنا گنونا نظر آئے گا. یہ وہ لوگ تھے جن کی سیرت و کردار، جن کی امانت و دیانت کو دیکھتے ہوئے لوگ آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ معاملات کر لیا کرتے تھے. آج ہم جیسے انسانوں کے ساتھ کوئی انسان اعتبار کرتے ہوئے 10 روپے کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہم نے خود اپنے آپ کو ذلت کے یہاں اس گڑھے میں پھینک دیا. ایک بہت بڑا نام ہے عدالتی نظام کے اندر قاضی شریح کا. قاضی شریح کی عدالت میں 2 بندے ایک مقدمہ لے کے آتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے، اور بڑا عجیب مقدمہ. اب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مقدمہ اس بنیاد پہ لایا جاتا ہے کہ یہ میرا مال نہیں دے رہا، اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی. میرے ظلم، میری زیادتی یا جو کچھ بھی ہے اس کا مداوع کروایا جائے. عدالت ان کے ساتھ انصاف کرتی ہے. قاضی شریح کی عدالت میں مقدمہ عجیب پیش ہوتا ہے کہ 2 شخص آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں ہمارے درمیان فیصلہ کرو جی. ایک شخص نے زمین کا ایک قطعہ بیچا، دوسرے نے خرید لیا. اب وہ اس میں زراعت کا کام شروع کرنے لگا تو اس زمین میں ہل چلاتے ہوئے کوئی چیز، ٹھوس چیز کے ساتھ اس کا ہل ٹکرایا. اس نے جب کھودا تو وہاں سے ایک مدفون خزانہ ملا. سونے اور چاندی کے اور جواہرات، اس کا ایک برتن اس کے ہاتھ میں آیا. اس نے اسے نکالا اور اس کو لے کے اس شخص کے پاس چلا گیا جس نے زمین کو فروخت کیا تھا. جا کے کہنے لگا میں نے تم سے زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں، یہ تمہارا ہے، واپس لے لو. وہ کہنے لگا مجھے میرا ہے ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں. اگر میری قسمت میں ہوتا تو اللہ مجھے پہلے دے دیتا. اب میں نے تمہیں بیچ دی ہے، یہ تمہارا ہے. وہ کہتا ہے تم واپس لے لو، وہ کہتا ہے میں واپس نہیں لوں گا، تم رکھو. اس بات پہ جھگڑا ہے اور معاملہ عدالت میں جاتا ہے. وہ کہتا ہے قاضی صاحب اسے واپس لٹاؤ، وہ کہتا ہے میں نے نہیں رکھنا، میرا حق ہی نہیں بنتا. دونوں کی بات سننے کے بعد یہ قاضی شریح بڑے دانا اور عقل مند انسان تھے. کہنے لگے تم 1 دن کا وقت دو، کل تمہارا فیصلہ کریں گے. دوسرا دن آتا ہے، پھر وہی بات. وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرا نہیں. تو قاضی شریح نے، اللہ نے انہیں فہم دیا. کہنے لگے تمہارا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے؟ یا اسے بھی پوچھا تمہارا یا بیٹا یا بیٹی ہے؟ تو اللہ کا کرنا، ایک کے گھر بیٹی تھی، دوسرے کے گھر بیٹا. کہنے لگے شادی کر کے ان دونوں کو یہ دے دو. یہ امانت و دیانت تھی. اور میرے عزیز بھائیو، ہم اس اسلاف کی اولاد ہیں، ہم ان کے اخلاف ہیں. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہلکار کو بھیجا کہ جاؤ فلاں بستی میں جاؤ اور ان کے مال کو شمار کر کے زکوٰۃ لے کے آؤ. اور وہ زکوٰۃ کی رقم کو لینے کے لیے آج ہمارے اہلکار بھی ہیں. اور ہم جب اسیسمنٹ یہ کرتے ہیں، لوگوں کی جان کو نکال دیتے ہیں صرف اپنی رشوت کے لیے. ایک اہلکار جناب محمد الرسول اللہ کا، وہ جاتا ہے زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کے لیے
اور سب لوگ اپنے اثاثہ جات اس کے سامنے رکھتے ہیں اور اسے شمار کر کے جتنی کسی کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ لیتے ہیں. ایک شخص کے پاس گیا, اس کی زکوٰۃ اتنی نہیں بنتی, اس نے 8 سال کی جوان اٹھنی جس کے پیٹ میں بچہ تھا, کہا یہ لے جاؤ. کہا تمہاری یہ بنتی نہیں ہے. کہنے لگا میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں. کہنے لگا تمہاری بنتی نہیں ہے, نہیں لوں گا. وہ کہتا ہے تم زبردستی نہیں کر رہے, مجھ سے لکھوا لو, میں تمہیں خود اپنی خوشی سے دے رہا ہوں. کہنے لگا میں اہلکار بن کے آیا ہوں, ظالم نہیں. اے اللہ کے رسول فلاں جگہ موجود ہیں, ان کے پاس چلو, اگر وہ قبول کر لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں نہیں لے سکتا. یہ ہمارے اسلاف ہیں, انہی کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو دنیا میں غلبہ عطا کیا تھا. انہی کی وجہ سے اسلام ایک خوبصورت مذہب شمار ہوا تھا. ان پاک باز لوگوں کی وجہ سے مسلمان دنیا میں سر اٹھا کے پھرتے تھے. ہم ان کی اولاد ہیں, تو ہمارا کردار اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں پہلے بھی یہ حدیث آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں, آیت المنافق ثلاث وإن صام أو صلى وزعم أنه مسلم. 3 جس شخص کے اندر 3 علامتیں ہوں وہ منافق ہے. چاہے وہ روزہ رکھتا ہے, وہ زکوٰۃ دیتا ہے, وہ نماز پڑھتا ہے, وہ اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتا ہے, اگر اس کے اندر 3 علامتیں ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ منافق ہے. اذا اؤتمن خان, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. ان تینوں میں سے کون سی بات ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ ہمیں اپنے اسلام اور مسلمان ہونے کا تو بڑا زوم ہے. ہم اپنے اللہ پہ اعتراضات تو بڑے کرتے ہیں, اپنی مصیبتوں پہ اپنے رب کے سامنے شکوے اور گلے کرتے ہیں. میرے عزیز بھائیو, دنیا کی اقوام کے سامنے ہمارا کیا کردار ہے؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ آج کی مجلس میں یہ عرض کروں گا کہ جو رزق حرام ہے اس کے اثرات انسانی زندگی پہ کیا ہوتے ہیں, انسان کی زندگی میں اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے. سب سے پہلی بات کہ ہم یہ بات ایک بچے سے لے کر ایک جوان اور بوڑھے تک ہر انسان یہ بات جانتا ہے, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ